السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب میری بہنوں کا، بچوں کا، کیسے ہیں سب؟ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو آج ہے جی ہمارا لیکچر نمبر 13 اور تختی نمبر 9 کا پارٹ 2۔ تو انشاءاللہ بھی ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو لوگ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ہمارا پڑھانا، ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، تو اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے۔ تو کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قواعد پڑھے تھے، حمزہ، مد متصل، مد منفصل، مد عارضی، مد لازم کی تعریف پڑھی تھی اور ان کی مقدار پڑھی تھی۔ مد متصل، مد منفصل کی تعریف کیا ہے، اور مد لازم، مد وقفی عارضی کس کو کہتے ہیں، یہ ہم نے کل پڑھا تھا اور آپ کو یاد کرنے کے لیے میں نے بولا تھا۔ تو کیا سب نے یاد کیے؟ جی بتائیں، سب نے یاد کیا ہے؟ مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ تو چلیں، جس نے نہیں یاد کیا وہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرے تاکہ آپ کا آنے والے سبق آپ کے لیے آسان ہو سکیں۔ تو چلے جی، آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا داود تک۔ تو ابھی ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں رویدن سے۔ تو سب نے دھیان سے سننا ہے۔ دیکھیں جی، را پیش رو، واو یا زبر وی، روی، دال دو زبر دن، رویدن، رویدہ۔ اگلا ورڈ ہے را زبر را، واد واو پیزو، رزو، وقفن رزو، را زیری، جیم علی زبجا، رجا، لام دو پیش لن، رجال، وقفن رجال، میم کھڑا زبر ما، لام زیلی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، وقفن مالک، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، وقف کی صورت میں شیء، ٹھیک ہے۔ یا لین ہے نا، یا لین، یا ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہی ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ یا لین بولتے ہیں۔ اور یہ جب حروف لین پر وقف کرتے ہیں تو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، شیء، اور بغیر وقف کے کیسے پڑھتے ہیں؟ شیئن، یعنی آدھا الف کے برابر اس کو لمبا کر رہے ہیں۔ اگلا ورڈ ہے طاغین، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، دونوں ورڈ موٹے پڑھے جائیں گے۔ طغا، تغا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ طغا، وقفن طغا، وقف کی صورت میں بھی یہی ہوگا۔ اگلا ورڈ ہے طا زبر طا، غین واو زبر غو، طغو، وقفن طغو، طا یا زبر طوی، را دو زبر رن، طیرن، وقف کی صورت میں طیرا،
ٹھیک ہے، را کو بھی پورا ادا کریں گے، توا کو بھی توئی را، تواغو، ٹھیک ہے، پورا ادھر ادا کریں گے. عین علی زبر ع، دال دو زیر دن، عادن، وقفا عاد، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، وقف کی صورت میں بھی علا، یعنی کھڑا زبر کا وقت کھڑا زبر کے ساتھ ہی ہوگا. عین یا زبر عی، نون دو پیش نون، عین، وقف کی صورت میں عین. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، وقفا فیہ. قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قال، وقف کی صورت میں قال. قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قول، وقفا قول. کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، وقفا کان. کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کیدن، وقفا کیدا. کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیف، وقفا کیف. ورڈ ہے لوح، وقفا لوح. اب یہاں پہ دیکھیں واو کیا ہے، لین ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے. واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو ان کو حروف لین بولتے ہیں. تو ان کی مقدار کتنی ہے؟ آدھا الف، وقف کی صورت میں ایک الف. دیکھیں لوحن، اب لوحن تو نہیں ہم پڑھتے نا، وقف کی صورت میں لوح صرف ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. آگے ہے لیسا، اب یہ کیا ہے، یہ لین کی مثال، لیسا، وقفا لیس، مالن، وقفا مالا. خوف، وقفا خوف، یہ واو لین کی مثال ہے. مائن. اب یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ اس حمزہ کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ ذہن میں آیا ہے یا میں خود ہی بتا دوں؟ دیکھیں جی، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس کی مقدار 4 الف ہے، اور اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی ورڈ میں ہے، تو اس کو حمزہ متصل یا حمزہ واجب کہتے ہیں. یہی تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں الف کیا ہے، حروف مدہ میں سے ہے، اس کے بعد کیا آ گیا، حمزہ، اور حمزہ ہے بھی اسی ورڈ میں، تو اس کو کیا کہیں گے، حمزہ، یہ مد متصل، اور اس کی مقدار کتنی ہے، 4 الف. اب میرے ساتھ پڑھیں، مائن، وقفا ماء. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سب کو؟ اگلا ہمارا ورڈ ہے ویلن، وقفا ویل، یائلین کی مثال، یومن، وقفا یوم. یہ کس کی مثال ہے؟ واو لین کی مثال ہے. ان کو سمجھ کے، بہت سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ قواعد بھی یاد ہوں، حروف مدہ کی، حروف لین کی پہچان بھی ہو جائے، اور
انشاءاللہ آپ کی تجوید 100% درست ہو جائے۔ ہم جو ایک ایک ورڈ ادھر پڑھتے ہیں، حدیث شریف کا کیا مفہوم ہے؟ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسی حدیث میں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے، یعنی صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جیسے جبریل علیہ السلام لے کر اترے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ویسے ہی قرآن پاک پڑھنا ہم پر ضروری ہے۔ اگر ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھیں گے، زبر زیر کی غلطی کریں گے، معنی بدل جائے گا اور ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک ایک حرف کو نہایت توجہ سے سننا ہے، پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بابرکت سفر، بابرکت سعادت اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی پر فرمائے۔ دیکھیں جی، فتنوں کا دور ہے اور زندگیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، 1 منٹ کا بھی کسی کا نہیں پتہ چلتا۔ 1 منٹ میں بندہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، اس جہاں کے اور اس جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، چل رہی ہے تو یہ جہاں، ختم ہو گئی تو وہ جہاں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری قبروں کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔